تھینک یو مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین، رضا ربانی صاحب نے اور حیدر صاحب نے اور ہمارے باقی دوستوں نے اس موضوع کے اوپر جو انہوں نے نقطے اٹھائے سب اہم ہیں، اور یہ ایک المیہ ہے کہ جن لوگوں کو نوکری دی گئی، نوکریاں ان کو دی گئیں. ایک حکومت کی پالیسی تھی، ایک الیکٹڈ حکومت کی پالیسی تھی جس کے تحت ان کو نوکریاں دی گئیں، اور 10 سال کے بعد ان کا روزگار چھینا جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا عدلیہ کا یہ کام ہے؟ ججمنٹ لکھتی ہے کہ اٹ از وائلیٹو آف دا کانسٹیٹیوشن گیونگ آف جابس. مجھے یہ بتائیں مسٹر چیئرمین، کانسٹیٹیوشن کی کون سی شق کی وائلیشن ہوئی؟ کون سی شق کی وائلیشن ہوئی نوکریاں دینے سے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں. ہماری کانسٹیٹیوشن کہتی ہے، کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، یہ ریاست کا فرض ہے. ریاست پہ لازم ہے کہ اپنے لوگوں کو عزت سے روزگار دے. ان پہ لازم ہے کہ ہر ایک کی ویل بینگ کو انشور کریں. مسٹر چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ گورنمنٹ تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے غریب عوام کو آواز دی. یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا سب سے بڑا کارنامہ تھا. انہوں نے کہا کہ مساوات کا تقاضے تب پورے ہوں گے جب عام آدمی کو آواز ملے گی، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کی اور اس زمانے کی کوئی بھی آپ دیکھیں فلم، تو لاکھوں کی تعداد میں عوام ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے میں، اور جو ان کا جذبہ اور جوش تھا، وہ غریب لوگ تھے. وہ غریب لوگ تھے کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو آواز دی. آج ان سے روزگار چھین کر کون سی خدمت کی گئی ہے پاکستان کی؟ سر، یہ کام ہماری لاء منسٹری کا تھا، یہ اٹارنی جنرل صاحب کا کام تھا کہ ان کو اسسٹ کرتے اور ان کو بتاتے کہ لوگوں سے کورٹ آرڈرز کے ذریعے نوکریاں نہیں چھینی جاتی ہیں، ان سے نوکریاں نہیں لی جاتی ہیں، ان کو بے روزگار نہیں کیا جاتا، ان کی زندگیوں کو مشکل نہیں بنایا جاتا. It is against the dignity of man. It is against the principles of policy enunciated in the Constitution of Pakistan. Mr. Chairman، آپ کے توسط سے میں چاہتی ہوں کہ حکومت کو یہ بتائیں اور ان پہ یہ لازم عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا. انڈیا میں ایک فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ انڈیا نے، ووڈا فون کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، اور وہ تھا فیصلہ کہ ریفنڈ جو تھا وہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز میں جا رہا تھا. دوسرے ایک ہفتے کے اندر منموہن سنگھ صاحب کی حکومت تھی، ایک ہفتے کے اندر انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے اس آرڈر کو نلیفائی کروا کے، اور انہوں نے اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دیا، اس لیے کہ انڈیا کوڈ ناٹ افورڈ وہ پیمنٹ جو سپریم کورٹ نے اوارڈ کی تھی. اسی طرح سے یہ ایک ہیومینیٹیرین مسئلہ ہے، اور آج کل کے مسائل میں اور آج کل کے حالات میں یہ اور بھی گمبھیر ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی مسٹر چیئرمین، یہ ہماری پارلیمنٹ کی آواز ہے، آپ یہ آواز حکومت تک لے کے جائیں، اور آپ ان کو کہیں کہ آپ باور کریں سپریم کورٹ پہ کہ اس فیصلے کو ریویو کیا جائے، ان لوگوں کو ری انسٹیٹ کیا جائے. بہت بہت شکریہ مسٹر چیئرمین. آنریبل